نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو علم کی اہمیت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہی لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں اہل علم کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک عوام کا علم اور دوسرا خواص کا علم۔ عوام کا جو علم ہے، اس میں عوام کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ رب تعالیٰ نے 5 نمازیں جو ہے وہ فرض کی ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں رب تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے تو اس پر جو ہے وہ حج بھی فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو مال دیا ہے تو اس مال میں سے اس نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی ہے۔ زنا، قتل، شراب نوشی، چوری، یہ سب حرام امور ہیں، ان کا بھی جاننا ہر مسلمان پر جو ہے وہ لازمی ہے۔ اسی طرح وہ احکام جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، ان کا جاننا بھی ضروری ہے کہ کن کاموں کے کرنے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور کن کاموں سے رب تعالیٰ نے جو ہے وہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے، جن سے بچنا ضروری ہے۔ ان سب کا جاننا بھی جو ہے وہ عوام کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور ان احکام کی وضاحت جو ہے وہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ آگے امام شافعی فرماتے ہیں کہ دوسری علم کی قسم خواص کا علم ہے۔ یہ جو شرعی احکام ہیں، ان کی تمام فروعات کا علم حاصل کرنا، قرآن کی صریح عبارت، اس کی دلالت، اشارت اور اقتضاء نص کو جاننا، احادیث اور آثار کا علم حاصل کرنا، قیاس کی شرائط کو جاننا، اور بندہ جو ہے وہ اپنے اندر یہ جو خواص کا علم ہے، جو خاص بندے ہیں، وہ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے کہ ہر پیش آنے والے مسئلے کو قرآن و سنت سے دیکھیں اور اس کا حل قرآن و سنت سے نکالیں۔ اور ہر شخص کے لیے علم میں اتنی مہارت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام شافعی۔ لیکن مسلمانوں میں سے چند افراد کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، وگرنہ سب گناہگار ہوں گے۔ علم میں مہارت حاصل کرنا، اگر کوئی جماعت ہے تو اس جماعت میں سے چند افراد کا ان علوم میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے،
اگر وہ علم میں مہارت حاصل نہیں کریں گے تو وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے. جیسا کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب مسلمان جو ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ان کے ہر گروہ سے ایک جماعت کیوں نہ نکلی کہ وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلیں اور وہ لوگ دین کی فقہ حاصل کریں اور واپس آ کر قوم کو ڈرائیں تاکہ گناہوں سے جو ہے وہ بچے رہیں. یہ رب تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس جماعت میں سے چند لوگ جو ہے وہ ضرور نکلیں، علم حاصل کریں اور پھر واپس جائیں اور لوگوں کو جو ہے وہ کیا کریں، ڈرائیں، دین کی بات سمجھائیں جا کے. اس آیت کریمہ کے شان نزول میں 2 روایات نقل کی گئی ہیں، لیکن میں ایک روایت کو جو ہے وہ نقل کرتا ہوں. اس کو تفسیر امام ابن ابی حاتم میں نقل کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ عرب کے قبائل میں سے ہر قبیلہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت، ایک گروپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اور وہ آقا علیہ السلام سے دینی مسائل اور شرعی احکام سیکھتے. یہ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ہے کہ ان قبائل میں سے چند افراد جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے. ان کا کوئی اور مقصد نہ ہوتا، ان کا مقصد صرف دین کو سیکھنا ہوتا تھا اور وہ حضور کی مجلس میں بیٹھ کر پھر دین کو سیکھا کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ اپنے قبیلے میں واپس جاتے ہیں، وہی قوم جو آئی اس نے حضور سے علم کو سیکھا، دین کے مسائل کو سیکھا، وہ قوم جب واپس جاتی تو وہ ان کو نماز، زکوٰۃ اور اسلام کے دیگر احکام کی تعلیم دیتے، اسلام کی تبلیغ کرتے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس سے آپ جو ہے وہ کلیئر آپ سمجھ جائیں گے کہ جس طرح ہر شخص، ہر کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ نہیں ہو سکتا. آپ کی سوسائٹی سے چند افراد ہی جو ہے وہ نکلیں گے جو ڈاکٹر بنیں گے، جو انجینئر بنیں گے، جو سائنٹسٹ بنیں گے. کیا سارے کے سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ ایسا نہیں، وہ چند افراد ہی جو ہے وہ نکلتے ہیں. اسی طرح علم دین کے لیے بھی یہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ کا ارشاد میں نے نقل کیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے افراد جو ہے وہ علم دین کے لیے جو ہے وہ نکل پڑے ہوں. ہاں، جو ضروری علم ہے اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل کیا. لیکن جو خواص کا علم ہے، یعنی قرآن میں مہارت حاصل کرنا، حدیث میں مہارت حاصل کرنا، اصول دین میں مہارت حاصل کرنا، اس کے لیے چند افراد جو ہے وہ لازمی نکلے اور نکل کر جو ہے وہ اللہ کے دین کو سیکھیں اور سیکھ کر پھر آ کر جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں. کیا آج یہ ایک سوال ہے ہمارے لیے، ہم اپنے قبیلے یا جس کمیونٹی میں اس دیار غیر میں رہ رہے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو عالم بنا رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سنت و جماعت کتنی بڑی کمیونٹی ہے. اس ساری کمیونٹی کو آپ ایک قبیلہ تو بنا سکتے ہیں جس میں کافی قبائل موجود ہیں.
اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ اگر ایک جماعت یا ایک گروپ میں سے ایک جماعت نکل کر جو ہے وہ علم دین کو حاصل نہیں کرتی تو سب گناہگار ہوں گے. سب کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے. کیا ہم نے اپنی اولادوں کو نکالا اس کے لیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے. اس لیے کہ ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی، ہم نے اس طرف ضرور توجہ دی ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، بڑے سے بڑا بزنس مین بنے، تاجر بنے. اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں دی ہم نے. اور اس کا ایک اور سبب بھی ہے کہ اس محراب و منبر میں عالم کو عزت نہیں دی گئی. کیا ہمارا بچہ ہماری بات کو سن کے جو ہے وہ علم دین کے لیے نکلے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں سوچنے چاہیے. اگر جو ہے وہ ہم اس محراب و منبر کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو پھر اس محراب و منبر کے وارث بھی جاہل لوگ بنیں گے. وہ عزت، وہ وقار، وہ احترام جو علماء حق کے لیے ہوا کرتا تھا، آج وہ ہماری سوسائٹی سے رخصت کر گیا، جس کی وجہ سے ہماری اولادیں جو ہے وہ اس محراب و منبر پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہم جو ہے وہ اپنی اولادوں کو اس طرف لے کر آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم کیا عزت دیتے ہیں. ہم جو عزت دیتے ہیں وہ یہ عزت دیتے ہیں کہ جی یہ مولوی ہے، اس کو تو کخ پتہ ہی کوئی نہیں. یہ ہماری مجالس میں ہوتی ہیں تذکرے، اور ہم جو ہے وہ جو علماء کی اپنے تذکروں میں، اپنے مجالس میں جو وہ عزت کرتے ہیں وہ سبھی کو معلوم ہے. لیکن اس کے برعکس ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، اب ہم نے اپنی سوسائٹی سے چند افراد کو تو نکالا نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور علم حاصل کر کے آ کے اس محراب و منبر پر بیٹھ کے آ کے جو وہ ہمیں تعلیم دے، یہ تو ہم نے نہیں کیا. لیکن اس کے برعکس ہمارے ہاں بالخصوص یہ ہو چکا ہے کہ اب سارے کے سارے ہی عالم اور مفتی ہیں. ہم صاحب فتویٰ ہیں، جس کو تھوڑا بہت کچھ دین کا نالج ہے نا وہ فتویٰ دیتا ہے اور بڑی پختہ رائے رکھتا ہے. وہ اس کی رائے کو رد نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ عالم ہے. پاسبلٹی یہی ہے کہ اس یو کے کی سرزمین کا اثر ہے یا اس پانی کا اثر ہے کہ ہم سارے ہی عالم بن گئے، اور صرف مرد نہیں بلکہ ہماری عورتیں بھی جو ہے وہ عالمہ بن گئی. وہ بھی جو ہے وہ دین کے معاملے میں جب اپنی رائے رکھتی ہیں تو پھر کوئی رد نہیں کر سکتا. نہ قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم، نہ قرآن کے مطلق، عام، خاص، مقید کا علم، نہ قرآن کی صریح عبارت کا علم، نہ قرآن کی دلالت، اشارت اور اقتضاء نصوص کو جاننا، کچھ بھی نہیں ہے. احادیث و آثار کا علم نہیں ہے، اصول تفسیر نہیں ہے، اصول حدیث نہیں ہے. لیکن جب دین کے معاملے میں بات کریں گے تو اس سے بڑا کوئی مفتی آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ آج ہماری سوسائٹی کا کلچر بنتا چلا جا رہا ہے. اب سنیں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. خدا کے لیے نکلے اس چیز سے، اسلام کی طرف آئیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں اس کی طرف آئیں. صحابہ کرام کی مجالس انشاءاللہ یہ موضوع میرا جاری رہے گا، اس میں ان مجالس کا میں ذکر کروں گا کہ صحابہ کرام دین کے معاملے میں بات کرتے ہوئے خوف رکھا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے کہ کہیں کوئی غلط بات جو ہے وہ منسوب نہ ہو جائے.
امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں ایک چیپٹر قائم کیا ہے. چیپٹر کا نام ہے الکلام فی کتاب اللہ بلا علم، کہ علم کے بغیر قرآن مجید کا مطلب بیان کرنا. اس کے تحت جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. ہمارے ہاں جب ایسے عالم بنتے ہیں قرآن سے ہی بیان کیا گیا ہے. خود قرآن پتہ نہیں آتا بھی ہو یا پڑھنا بھی نہ آتا ہو، لیکن یہ قرآن ہی لکھے ہے نا جی. اب سنیں حضور نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، کتاب العلم سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی کتاب اللہ برأیہ فاصاب اخطأ. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے دی اور رائے بھی صحیح دی، رائے بھی صحیح دی، حضور شاہ فرماتے ہیں پھر بھی خطا کی اس نے. صحیح رائے دینے کے باوجود بھی حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اس نے خطا کی. اور مسند احمد بن حنبل کی روایت میں آتا ہے کہ جو قرآن مجید میں اپنی رائے کو دخل دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جھوٹ منسوب کرے. اب ایک ہے ایک بات کو کہنا اور ایک آج کا سوشل میڈیا بھی ہے. سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کوئی بات آئی، لکھا ہوگا جی یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، آپ اس کو شیئر کریں وگرنہ جو ہے وہ آپ مسلمان نہیں ہیں، یا آپ شیئر کریں آپ کو اتنا ثواب ملے گا، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. اور ایسے میسیجز ہم جو ہی آتے ہیں ہم پڑھے جو ہی آگے کر دیتے ہیں. یہ بھی گناہ میں آتا ہے. یہ بھی کس میں آتا ہے؟ گناہ میں آتا ہے. کیونکہ آپ اچھائی کو نہیں پھیلا رہے، آپ برائی کو پھیلا رہے. اب امام قرطبی تفسیر قرطبی میں آپ اس مقدمہ میں جو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے دی اور صحیح بھی بیان کیا تو اس نے خطا کی. اس کے بارے میں بعض اہل علم نے اس حدیث کو اس بات پر معمول کیا ہے کہ رائے سے مراد خواہش ہے. یعنی جس نے قرآن کے بارے میں ایسا قول کیا جو اس کی خواہش کے موافق ہو، یعنی اس کی خواہش چاہتی ہے کہ قرآن کو میں اپنی خواہش کے مطابق ڈھال لوں. جیسے میں چاہتا ہوں قرآن ایسا بن جائے، کیونکہ اب وہ قرآن کو اپنی رائے کے تابع کر رہا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہماری رائے قرآن کے تابع ہونی چاہیے. تو جب ایسا کرے گا تو اس کی رائے ائمہ اسلاف کے خلاف ہوگی، اس کے مطابق نہیں ہوگی. پھر اگر وہ ٹھیک بھی کہے تو خطا کرنے والا ہوگا. اور آگے جو ہے وہ امام ابن عطیہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے کتاب اللہ کا کوئی معنی پوچھا گیا تو اس نے علماء کے قول میں غور و فکر کیے بغیر کوئی معنی بتا دیا تو وہ اس وعید میں جو ہے وہ داخل ہے کہ جو قرآن میں اپنی رائے کو دخل دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور امام قرطبی اپنا قول اپنا قول اسی مقدمہ میں لکھا ہوا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے قرآن میں اپنے گمان اور دل کے خیال سے بات کی جبکہ اس نے اصول سے استدلال نہیں کیا تو وہ خطا کرنے والا ہے. اور جس نے قرآن کا کوئی معنی محکم اور متفق اصول پر محمول کیا تو پھر اس کی تعریف کی جائے گی. یہ ہے قرآن مجید. اور آگے دیکھیں اسی طرح حدیث کے معاملے میں بھی ہمارا جو ہے وہ یہی رویہ بنتا چلا جا رہا ہے. امام ابو داؤد نے ایک باب قائم کیا ہے، چیپٹر التشدید فی الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی برائی، یعنی کہ برا فعل ہے. اور ہم بدرے کے حضور نے فرمایا نا، کوئی بات ہو رہی تو حضور نے فرمایا.
اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم حضور کی طرف بات منسوب کر دیتے ہیں۔ اب سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، اس روایت کو بھی سنن ابو داؤد میں نقل کیا گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علیک متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے، حضور شاہ فرماتے ہیں، میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اپنی رائے ایجاد کرے، ایسی بات کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی موجود نہ ہو، تو اس کو پتہ نہیں کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اور آج ہمارا حال دیکھ رہے ہیں، ہم گوگل سرچ کے عالم ہیں، قرآن کی ٹرانسلیشن یا ترجمہ یا تفسیر پڑھتی پھر ہمارے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، یا چند ٹرانسلیشن جو ہے وہ فتاوی جات ہمارے گرفت میں آ گئے تو پھر تو ہم مفتی بھی بن جاتے ہیں، پھر ہمارے سے بڑا مفتی بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، موجب الاوس میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مسند بازار میں، مسند ابو یعلا ترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایک قوم پیدا ہوگی، یہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور دعویٰ کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ دعویٰ کریں گے کہ ہم سے زیادہ قاری کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے، اور ہم سے زیادہ فقیہ کوئی نہیں ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں کچھ بھلائی ہو سکتی ہے، ان میں کچھ خیر ہو سکتی ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک منکم من هذه الامه واولئک هم وقود النار، لوگوں سن لو یہ لوگ اس امت میں ہوں گے، یعنی مسلمان ہوں گے، لیکن جہنم کا ایندھن ہوں گے، جس کے ذریعے جہنم کو جو ہے نا بھڑکایا جاتا ہے، اس کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ اور دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم تو قاری ہیں، ہم تو قرآن کے عالم ہیں، ہم فقیہ ہیں۔ کیا آج یہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا؟ اب اس کی تفصیل میں انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک میں کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلم شریف میں علم اٹھ جائے گا۔ اس کی تشریح پہ امام بدر الدین عینی وہ فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ اس حدیث کی شرح میں آپ فرماتے ہیں، اب قاضی عیاض کا جو وصال ہے یہ 544 ہجری میں ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے کہ قرب قیامت جو ہے وہ جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، یہ ہمارے زمانے میں متحقق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قاضی عیاض کم و بیش 900 سال پہلے کے ہیں، 900 کم و بیش۔ وہ امام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو حضور نے بیان فرمایا تھا جہالت پھیل جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ بات متحقق ہو گئی ہے، کیونکہ اب لوگوں نے جہالا کو امیر بنا لیا ہے اور وہ اللہ کے دین میں اپنی رائے سے حکم دیتے ہیں اور اپنے جہل سے فتویٰ دیتے ہیں۔ امام قطب الدین نے جب یہ قاضی عیاض کا قول پڑھا تو وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ اس دور میں، کہ جس دور میں بڑے بڑے علماء کا کثرت ہوا کرتے تھے، اجد علماء اور محدثین کا دور تھا، یہ اس زمانے میں نہیں۔ امام قطب الدین کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں متحقق ہو گیا کہ آج علم اٹھ گیا ہے، آج علم اٹھ گیا ہے۔ امام بدر الدین عینی کے بیان کر رہے ہیں اور آگے آپ بیان فرماتے ہیں اب امام بدر الدین عینی کا دور کون سا ہے؟ آپ نے مثال فرمایا 855 ہجری، کم و بیش 500 ایئرز اگو۔ یہ امام ہے امام بدر الدین عینی، 500 سال کم و بیش پہلے وہ گزرے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں
اب دیکھیں کہ ان علماء نے بیان کیا کہ جہالت پھیل گئی اور علم اٹھ گیا، تو آج جس زمانے میں ہم موجود ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں قاضی عیاض کا وہ زمانہ ہے جس میں مذاہب اربعہ کے کثرت سے علماء اور فقہا تھے اور بڑے بڑے محدثین تھے، اور آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے۔ یہ بدرالدین عینی فرماتے ہیں کہ شہر علماء سے خالی ہو چکے، شہر علماء سے خالی ہو چکے، مجلسوں میں ان پڑھ لوگ صدر بن گئے، درس دیتے ہیں، ان پڑھ لوگ درس دیں گے، اور جاہل لوگ فتویٰ دے رہے ہیں، جاہل لوگ فتویٰ دے رہے ہیں، اور آگے کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت و سلامتی طلب کرتے ہیں۔ اب میں نے جو حوالے دیے ہیں یہ 6th سینچری ہجری اور 9th سینچری ہجری میں علماء کا یہ حال ہے، وہ جو بیان کرتے ہیں، اور آج ہم جس صدی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جس سینچری میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ 15ویں صدی ہے ہجری، 15 جو ہے وہ سینچری ہجری ہے یہ، اس میں ہمارا کیا حال ہو چکا ہوگا اگر وہ علماء یہ بیان کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں کہ ہماری مجالس کے صدر جہلا بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے ہوئے، بے دریغ فتوے جاری ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، وہ باتیں جو ہم نے سنی نہیں، جو ہمارے آباء و اجداد نے نہیں بیان کی، ان باتوں کو آج ہم سن رہے ہیں نہیں سن رہے۔ جہلا کی مجلس میں جو ہے وہ بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے، آپ کو نظر آئیں گے، عالم کی مجلس لگے آپ کو بندہ نظر نہیں آئے گا، اور پھر بے دریغ فتوے دیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن اور سنت کا راستہ چھوڑ دیا، اور اگر ہم قرآن اور سنت کا راستہ چھوڑیں گے تو پھر یہ حال ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب علماء اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو علم بھی ان کے ساتھ جائے گا، حتی اذا لم یبقى الا رؤوسا جہالا ان سئلوا افتوا بغیر علم فیضلون ویضلون، کہ یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ جب جاہل لوگ لوگوں کے رہنما بن جائیں گے، دین سکھانے والے جاہل ہوں گے الا ماشاءاللہ، اور جاہل لوگ امام ہوں گے الا ماشاءاللہ، اور اگر ان سے پوچھا جائے گا تو علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، اسی طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں یہ حضور کی حدیث صحیح مسلم میں روایت نقل کی گئی ہے، یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، کتاب العلم میں اس کو بیان کیا گیا۔ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے ہی جماعت میں سے، اپنے ہی قبیلے میں سے کچھ افراد کو ضرور نکالیں کہ وہ دین کو سیکھیں، اور وہ باقاعدہ دین کو سیکھ کر واپس آئیں تو وہ دین کو سکھائیں۔ خدا کے لیے اس محراب و منبر کو عزت دو۔ جب تم دوسرے کے لیے عزت نہیں دو گے تو پھر تمہاری اولادیں بھی اس محراب و منبر کی وارث نہیں بنے گی۔ وہ آنے والے وقت کو سوچو کہ آنے والے وقت میں کیا اس محراب و منبر کے وارث ہماری اولادیں اور ہمارے علماء نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوں گے؟ کہ جن کے لیے ہم اتنی بڑی مساجد، اتنی بڑی بلڈنگز بنا رہے ہیں، ان کو کون آباد کرے گا؟ ان کو کون چلائے گا؟ یہاں سے دین کی آواز کو کون بلند کرے گا؟ یہاں سے قرآن و سنت کی آواز کو کون بلند کرے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہمیں سوچنا ہوگا، اور اگر آج ہم نے نہ سوچا تو پھر یقین جانیے کہ آنے والا دور جو ہے وہ بڑا تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔